جناب ارشد محسن صاحب، آپ تو اسلامک اسکالر ہیں اور آپ لگ بھگ پوری دنیا میں کا دورہ کر چکے ہیں۔ ابھی آج کا جو معاملہ ہے امارت شریعہ کا، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، جس کے معاملے میں ٹرسٹیز نے جو فیصلہ لیا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش فیصل رحمانی کے لوگوں نے جو کر رہے ہیں، آپ اس پر کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، امارت شریعہ ہمارے بزرگوں کا دھروہر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خون پسینہ ایک کر کے ایک شرعی ادارہ اسٹیبلش کیا ہے یہاں، اور جس سے تمام ہماری جنریشن ٹو جنریشن اس سے مستفید ہوتی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی دینی ہمارا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے شریعہ سے سولو ہوتا ہے۔ اب امارت شریعہ کو لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ شریعت اور اسلام اور دین کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ امت ان سے دین اور شریعت پہ ایڈوائز لینے کے لیے رجوع کرتی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ایک واقعہ سامنے آیا کہ جب قرآن کے اوپر ہمارے امیر شہید صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ رومی زبان ہے، القسطاس و قسطاس وہ رومی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، نزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بلسان عربی مبین۔ تو جب عوام یہ دیکھ رہی ہے، اور خاص طور سے علماء حضرات اور ٹرسٹیز حضرات، جب ان کی نظر سے یہ بات گزری کہ کھلے عام آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رومی زبان میں نازل ہوا، یا اس میں رومی زبان کے الفاظ ہیں، جبکہ قرآن میں عربی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کے اوپر اگر آپ کی اس طرح کے بیان آئیں گے جو بالکل جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، پھر ایک مقام پہ ہم نے دیکھا کہ امیر شریعت صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بغل میں ایک صاحب امام بخاری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغل میں کتاب دبا کے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اپنی کتاب رکھ دیں گے۔ وہ حشر کے میدان میں کوئی آدمی اپنی کتاب دبا کے جائے گا؟ تو یہ سب جو باتیں آ رہی ہیں، اس سے عوام کے اندر بہت تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ حضرت امیر شریعت جن کو عالم ہونا ضروری ہے، عملی عالم ہونا ضروری ہے، قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بات کرنا ان کے لیے ضروری ہے، ان کی باتیں کچھ ایسی بہکی آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے تشویش ہو گئی ہے عوام کے اندر بہت کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے ان کی شخصیت کو اور ان کی بات چیت کو لے کے۔ حالانکہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ رجوع کر لیں، علماء کے ساتھ رجوع کر لیں، اور یہ سب باتیں عوام میں نہ، مذہب کے اوپر اور شریعت کے اوپر جب الٹی باتیں آئیں گی سامنے تو عوام کے اندر غم و غصہ آنا واجب ہے۔ اور اس کا تعلق، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نقل و حرکت، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، سیاست کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے شریعت۔ اگر کوئی انسان سیاسی بات کرتا ہے وہاں پر تو یہ سرے سے ناجائز ہے اور انلیگل ہے اور غیر شرعی ہے۔ امارت شریعہ شریعت کی بات کرے گا، نہیں وہ سیاست کی بات کرے گا۔ امار شریعہ شریعت کی بات کرے گا، وہ قرآن کی بات کرے گا۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ تو امار شریعہ سے اللہ کی کتاب کی بات ہونی چاہیے۔ میں انتظار ہی کر رہا ہوں کہ امیر شریعت آ کے قرآن کی کوئی آیت پیش کرے عوام کے سامنے۔ میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ اپنے دلائل کو قرآن کی آیات سے پیش کریں، قرآن کی آیات سامنے رکھیں۔ ہمارا ایمان اسی کتاب پر ہے، اللہ کی کتاب پہ۔ تو جتنے ایمان والے ہیں وہ دلائل قرآن سے ڈھونڈیں گے، سیاسی الفاظ سے اور سیاسی دھرنے سے ان سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ سر عوام کو آپ جو عوام کے اندر جو بے چینی ہے آج کے گھٹنا کو لے کر کے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام کیا کرے؟ میں 100% یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو عمل وہاں سے غیر شرعی ہو رہا ہے، عوام اب پڑھی لکھی ہے، 21 سینچری کی عوام ہے، اب ہر گھر میں تعلیم ہے، وہاں سے اگر یہ بات آ رہی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، سیاسی جو پیمانہ ہے، سیاسی جو پیرامیٹرز ہے وہ ہمارے شریعہ کا پیرامیٹر نہیں ہے۔ اگر امیر شریعت یا ہمارے شریعہ کا کوئی بھی فرد کھڑا ہو کے سیاسی بیان دے گا اور سیاسی گفتگو کرے گا تو عوام کے اندر تو روش پیدا ہوگا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ سر ایک بات یہ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ امیر شریعت امریکہ میں رہتے ہیں، تو یہ رومن جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا کہ رومن سب سے لکھا ہوا ہے، تو اس پر تو بہت بڑا ان پر آروپ لگنا چاہیے۔ جی اور نہیں، عوام کے اندر اس بات کا غم و غصہ ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو آج کی حرکت، یہ کلمینیشن ہے اس غصے کا، کیونکہ انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ میں تمام عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عوام چاہتی ہے کہ حضرت رجوع کریں اس پہ،
یہ ایک بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، جناب ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے عالم تھے، بڑے اسکالرس تھے، تو ان کے صاحبزادے سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسی اسکالرشپ کا مظاہرہ کریں اور قرآن حدیث سے ڈائیورٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، امارت شریعہ سیاست کے لیے نہیں ہے، اگر سیاست کرنی ہے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. جی وہ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. ہمارا کام، ہم خادم قرآن ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی ضرب نہ لگے، اس پہ کوئی حرف نہ اٹھے، جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ پولیٹیکل نہیں ہے، جو لوگوں نے پولیٹیکل اس کو بنانے کی کوشش کی، یہ صرف قرآن میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا، جو انہوں نے کہا کہ رومن لفظ میں ہے، اس پر لوگوں میں، ٹرسٹی میں اور لوگوں میں، علماء دین میں، تمام علماء، ایک بھی علماء ان کے فیور میں آ کے کھڑے ہو کے نہیں بولے بھائی قرآن میں رومن ہے، ثابت کرو بھائی. آپ جس کو لانا چاہتے ہو، میں نے یہ بات کھلے لفظوں میں کہی ہے کہ اوپن چیلنج ہے، آپ جتنے علماء کو اپنے فیور میں لانا چاہتے ہیں، کوئی ثابت کر دے کہ قرآن میں رومن لفظ ہے. اور یہ بول کر کے اور یہ خاموش ہیں، اور عوام چاہتی ہے کہ رجوع کریں. یہ جو ابھی ہو رہا ہے، نقل و حرکت جو ہو رہی ہے، جو موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ رجوع کر لیں. تو اسی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں، جی، عوام سے بھاگ رہے ہیں. جی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رجوع کا معاملہ ہے قرآن کے اوپر، قرآن کے ایکسپلینیشن کے اوپر یہ رجوع کا معاملہ ہے، دوسرا کوئی معاملہ نہیں. تو ٹرسٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عمارت کو بچانے کے لیے، سارے ہم لوگوں کی ذمہ داری، ہمارے باپ داداؤں کا خون لگا ہوا ہے، پسینہ لگا ہوا ہے اس میں. ہر کوئی چاہے گا، ہر مسلمان کون چاہے گا کہ عمارت برباد ہو؟ عمارت کے اندر سے ایسی باتیں، شگوفے چھوٹیں گے تو عوام میں تو غصہ ہوگا نا. آپ بیٹھ کر کے، یہ کام علماء کا ہے، یہ بیٹھ کر کے مشورے کا کام ہے. سیاسی اسٹیج پہ بیٹھ کے بات کرنے کا کام امیر شریعت کا نہیں ہے. چلیے، میں کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.